الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اپنی شان رحمت کا اظہار کرتے ہوئے پر حکمت انداز میں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جو انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو انسان اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں، جو انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو وہ مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور وہ نظام ہے توبہ کا نظام۔ وہ نظام ہے توبہ کا نظام۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ برائیوں سے توبہ کر لیں، اور برائیوں سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ نیک اعمال کی کوشش میں لگ جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے جہاں رحمان کے خاص بندوں کا ذکر فرمایا اور وہاں کچھ ممنوعات شرع کا ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو توبہ کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو، سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ اور آگے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو آدمی اللہ سے توبہ مانگتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ مسلمان توبہ کرنے والے اور نیک کام کرنے والے، یہ سب جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں، اللہ کی طرف ان سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، گناہ کر کر کے، بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، شیطان انسان کو گناہ کرا کے اس بات کے دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ اب تو بہت بڑا گنہگار ہے، کہاں تیری توبہ قبول ہوگی، تو توبہ نہ کر۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کر۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں
گناہ ہو گیا تو توبہ کر، مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جیسے پیچھے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو مسلمان توبہ کر لے اور نیک کام کر لے تو وہ بھی اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اسی طرح یہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کرے، اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ اللہ معاف نہیں کریں گے، یہ نہ سوچ کے تیرے گناہ بہت ہیں اللہ کی رحمت کم پڑ گئی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، ایمان والے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اور اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھو، تم اللہ سے توبہ کر کے تو دیکھو، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ رب العزت جو ہیں کیا ہیں؟ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ انسان بہرحال انسان ہے، وہ کبھی نفسانی یا شیطانی یا شہوانی تقاضے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ کبھی نفس نے اس کو گناہ میں مبتلا کر دیا، کبھی شیطان نے گناہ میں مبتلا کر دیا، کبھی جو ہے خواہشات کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں اگر گناہ ہو جائے تو گناہ پر اصرار نہ ہونا چاہیے، گناہ پر جماؤ نہ ہونا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ گناہ ہو گیا اب اس گناہ کو بار بار کرتے جا رہے، نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ اگر گناہ ہو جائے جلد سے جلد اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو، دل سے اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو اور اپنا اور اللہ کا معاملہ درست کر لو۔ قرآن کریم کے اندر اہل ایمان کی ایک بہت شاندار صفت بیان کی اللہ نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب ایمان والوں سے کوئی کھلا گناہ ہو جاتا ہے، بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر لیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اے اللہ ہمارے سے یہ گناہ ہو گیا، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ اچھے بتاؤ کون ہے معاف کرنے والا؟ اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، صرف اللہ ہی معاف کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایک بات اللہ نے اہل ایمان کی یہ بیان کی ہے کہ دیکھو جو ایمان والے ہوں وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر جو کام ان سے خدا نہ خواستہ سرزد ہو گیا اس کام کو بار بار نہیں کرتے، اس پہ اڑتے نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو جو جس مخلوق سے گناہ نہ ہو اس کو ملائکہ کہتے ہیں، ملائکہ گناہوں سے پاک ہے، ان سے گناہ ہی نہیں ہوتا۔ جس مخلوق سے گناہ نہ ہو اس کو ملائکہ کہتے ہیں، اور جو مخلوق گناہ کر کے اس پر اڑ جائے اس کو شیطان کہتے ہیں، شیطان نے گناہ کیا اور اس پر ضد بھی کی، اور جو مخلوق گناہ کر کے گناہ کرنے کے بعد گناہ سے پچھتائے اس کو انسان کہتے ہیں۔ انسان کی صفت یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کے طور پہ انعام دینے والے ہیں، ایسے باغات دینے والے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ تحریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور جا کر سچی توبہ کرو۔ جب تم سچی توبہ کرو گے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری سیئات کو مٹا دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الانہار، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سچی توبہ اس کا تو حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کا تو حکم اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دے رہے ہیں
لیکن سچی توبہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سچی توبہ کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری سچی توبہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو، جس آدمی سے گناہ ہو جائے، سب سے پہلے وہ اللہ کی حضور یہ کہے کہ اللہ یہ میرا گناہ ہو گیا، مجھ سے میں شرمندہ ہوں۔ اللہ سے کیا کہے؟ میں شرمندہ ہوں۔ ایک حدیث میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شرمندگی ہی توبہ ہے۔ کوئی آدمی شرمندہ ہو گیا اللہ کے سامنے، اللہ فرما بس یہ توبہ ہے، چل کوئی بات نہیں۔ تو سچی توبہ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو، شرمندہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ بھی ہو۔ ایک تو پچھتاوا ہو، اور پھر یہ بھی اللہ سے کہے کہ اللہ آئندہ نہیں میں کرنا۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ چلو گناہ ہو گیا اور جو ہے توبہ کر لی، شرمندگی بھی ہو گئی، لیکن آئندہ پھر موقع لگے گا پھر کر لوں گا۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے اندر یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پورا ارادہ کرے سچے دل سے، اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اور تیسری بات، اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہے تو اس سے اپنا معاملہ صاف کرے۔ کسی کا لین دین ہے، اس سے مانگوں گی کہ کسی کے پیسے ہڑپ لیے اور پھر اللہ کے آگے سجدے میں پڑا اللہ مجھے معاف کر دے بس، اور پیسے دیے نہیں۔ سچی توبہ میں یہ چیز داخل ہے کہ اگر بندے سے وہ حق جڑا ہوا ہے گناہ کا، اس بندے سے اپنا معاملہ صاف کرائے، اپنی معافی تلافی کرائے۔ سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مرد اور عورتوں میں ہم جنسی اور غیر فطری عمل عام ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ سب باتیں اللہ اور رسول اللہ نے حرام قرار دی ہیں، اور ایسے بدعمل مرد اور عورتیں سب اللہ کے غضب کے مستحق ہیں۔ جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں ان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ جب یہ بات فرمائی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے معلوم کیا کہ حضرت یہ تو بتلا دیں سچی توبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی اس بارے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حضرت مجھے سچی توبہ بتلائیں، تو آپ نے فرمایا تھا وَالنَّدَمُ عَلَى الذَّنْبِ حِينَ يَفْرُطُ مِنْكَ فَتَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بِنَدَامَتِكَ مِنْهُ عِنْدَ الْحَاضِرِ ثُمَّ لَا تَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا۔ سچی توبہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی ہو جائے اور پھر اللہ سے شرمندگی کے ساتھ آپ فوراً مغفرت مانگو اور آئندہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا پورا ارادہ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو آیت شریفہ ہے قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو توبہ نصوح سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سچی توبہ مراد ہے، اور توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہ سے ایسی نفرت کرو جیسے گناہ کرنے سے پہلے گناہ کی طرف رغبت کرتے تھے۔ تم گناہ سے ایسی نفرت کرو، اور جب کبھی وہ گناہ یاد آ جائے توبہ تو ہم نے کر لی۔ حضرت حسن بصری ایک علاج اور بتلا رہے ہیں، فرمایا کہ آدمی توبہ تو کر لے، اللہ کے یہاں تو معاف ہو گیا، لیکن کبھی کبھی وہ گناہ یاد آ جاتا ہے کہ بھئی میں نے یہ کام کیا، یہ کیا، تو یوں نہیں ہے کہ پھر بھی چین سے بیٹھ جاؤ، نہیں، پھر اللہ سے کہہ دو اللہ مجھے معاف کر۔ ہو سکے وہ توبہ قبول نہ ہوئی ہو، آج کی توبہ قبول ہو جائے۔ تو اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور یاد آنے پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ شرمندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پھر کہہ دو اے اللہ وہ گناہ ہو گیا تھا، اے اللہ مجھے جو ہے معاف فرما دیجیے، اے اللہ مجھے جو ہے معاف فرما دیجیے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے، انہوں نے تفسیر کی کتاب لکھی ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ سچی توبہ کے لیے 4 باتیں ہونی چاہیے۔ جس آدمی کو سچی توبہ کرنی ہے اس کو چاہیے 4 باتیں کرے۔ نمبر 1 الاستغفار باللسان، زبان سے کہے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ الاقلاع بالابدان، فوری طور پہ بدن کے عضو کو گناہوں سے ہٹا لے، جو بدن کے اعضاء گناہوں میں ملوث ہیں ان کو وہاں سے ہٹا لے۔ وَإِزْمَارُ تَرْكِ الْعَوْدِ بِالْجِنَانِ، دل میں اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ وہ مہاجرت السیئ الاخوان، اور ایسے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دے جن ساتھیوں کے ساتھ اس نے گناہ کیا تھا۔
ایسے ساتھیوں کو بھی چھوڑنا چاہیے. علامہ قرطبی نے لکھا ہے کیا ہوگا اگر ایسے ساتھیوں کو نہ چھوڑا گیا جن کے ساتھ آپ گناہ کرتے تھے, ان کی رفاقت آپ کو رہی, تو ایک وقت آئے گا کہ خدا نخواستہ آپ کو اس گناہ میں دوبارہ جو ہے شامل ہونے کا خطرہ ہے. مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اسی طرح کی بات جو ہے لکھی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی سب سے مشہور شرح لکھی ہے فتح الباری, اس میں لکھا ہے کہ سچی توبہ یہ ہے کہ گناہ کو اس کی برائی کی وجہ سے ترک کرے اور اس کے انجام دینے پر شرمندہ ہو اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرے, اور اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اسے لوٹانا یا اسے اس سے معاف کرانا. کسی پر ظلم کر دیا تو جا کے اس سے کہے کہ بھائی یہ جو میں نے ظلم کیا ہے چاہے تو آپ اس کا بدلہ لے لو کچھ, اور چاہے مجھے جو ہے آپ دل سے معاف کر دو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کر رہے ہیں, یا عبادی, اے میرے بندو, انکم تخطئون باللیل والنہار, تم جو ہے رات میں بھی گناہ کرتے ہو دن میں بھی گناہ کرتے ہو. انکم تخطئون باللیل والنہار, تم رات میں بھی گناہ کر رہے اور دن میں بھی گناہ کر رہے. وانا اغفر الذنوب جميعا, اگر تم میرے سے توبہ کرو گے میں تمہارے رات کے گناہوں کو معاف کر دوں گا, دن کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ کی رحمت کی بات ہے, شان رحمت ہے اللہ کی. فرمایا تم دن رات گناہ کر رہے ہو اور میں جو دن رات یہ سب گناہ معاف کروں گا, فاستغفرونی, بس تم جو ہے کیا کرو, تم جو ہے میرے سے معافی طلب کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو کلکم مذنب, تم میں ہر شخص گناہ کرنے والا ہے, گناہ گار ہے. جیسے ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کلکم خطاؤن, کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو گناہ نہ کرے. یہ تو ہو جاتا ہے کہ جو گناہ ایک آدمی کر رہا ہے وہ گناہ دوسرا نہ کر رہا ہو, جو گناہ میں کرتا ہوں وہ آپ نہ کر رہے ہوں, جو آپ کر رہے ہوں وہ میں نہ کر رہا ہوں. لیکن کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں پاک ہوں, میں تو مبرہ ہوں, منزہ ہوں, میں گناہ کرتا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم, اپنی پاکیزگی کی ڈھینگے نہ مارا کرو کہ میں بہت بڑا مبرہ منزہ ہوں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فلا تزکوا انفسکم, اپنی پاکیزگی کی ڈھینگے نہ مارا کرو مجلسوں میں بیٹھ کر کہ جی میرے سے گناہ ہی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کلکم خطاؤن, سب گنہگار ہیں. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا هو اعلم بمن اتقوا, تقوی کا حال تو اللہ جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کتنا تقوی ہے. تمہارے ڈھینگے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا, سب گنہگار ہیں. اور فرمایا خیر الخطائین التوابون, بہترین گنہگار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں. ایک حدیث پاک میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ, اے لوگو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, فإنی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ, حضور نے فرمایا کہ میں ہر دن 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے معافی چاہتا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں جب ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے دن میں معافی چاہتے ہوں تو ہمیں اور آپ کو کتنی معافی مانگنی چاہیے, ہمیں اور آپ کو اللہ سے کتنی معافی مانگنی چاہیے. ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ, کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں 70 سے زیادہ مرتبہ جو ہے اللہ سے معافی چاہتا ہوں ایک دن کے اندر. یہاں یہ سوال نہ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے گناہ کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کون سے گناہ کرتے تھے جو معافی چاہ رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے یہ سوال نہ ہو, وجہ کیا ہے, انبیاء علیہ السلام جو عمل کرتے ہیں وہ امت کی تعلیم کی غرض سے کرتے ہیں تاکہ امت کو پتہ لگ جائے کہ استغفار جب نبی کرتے تو ہم بھی کریں. دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے انبیاء علیہ السلام گناہ, چونکہ گناہ صادر نہیں ہوتے انبیاء سے,
تو وہ جو استغفار کرتے ہیں رفع درجات یعنی درجوں کی بلندی کے لیے کرتے ہیں، ان کے درجے اللہ تعالیٰ جو ہے بلند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن کریم کے اندر ہے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو استغفروا ربکم، اپنے اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ اللہ کیا کریں گے؟ اللہ کیا کریں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر قوم معافی مانگے گی بہترین بارشیں اللہ برسا دے گا۔ معلوم ہوا استغفار کی برکت سے بارشیں ملتی ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر تم استغفار کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا۔ وَبَنِينَ، اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے، تمہاری اولاد میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دے گا۔ وَجَنَّاتٍ، اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ رب العزت تمہیں باغات جنت کی بہاریں عطا کرے گا۔ یہ چار باتیں، چار فائدے استغفار کے قرآن میں ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت حسن بصری نے جواب دیا کہ بھائی اللہ سے معافی مانگو۔ ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت میرا مال میں نقصان ہو گیا، انہوں نے جواب دیا کہ بھائی اللہ سے معافی مانگو۔ ایک تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت میرے اولاد نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا اللہ سے معافی مانگو۔ ایک چوتھے صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت میرے لیے دعا کر دو اللہ مجھے جنت میں بھیج دے، انہوں نے کہا اللہ سے معافی مانگو۔ وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت چار سوال کرنے والے آئے اور آپ نے چاروں کو ایک ہی جواب دیا، حالانکہ ان کی ضرورتیں الگ الگ تھی۔ فرمایا یہ جواب میں نے نہیں، اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ اللہ نے یہ کہا جو قوم استغفار کرتی ہے اللہ بارشیں عطا کرتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے، آل اولاد میں اضافہ کرتا ہے، اور جنت کی بہاریں عطا کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ بارشیں وہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور خوب اپنی زندگی کے اندر توبہ کرے، توبہ کا نظام بنائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کچھ لوگوں کی صفات بیان کی، اس میں یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو صبح کے وقت معافی مانگنا بہت پسند آتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی ہم صبح کو اٹھیں فوراً ایک تسبیح جو ہے ہم جو ہے استغفار کی پڑھ لیں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا حضرت بہت شاندار دعا کوئی مجھے بتلا دیجیے، تو آپ نے جو ہے حضرت ابوبکر کو ان کی خواہش پر یہ دعا بتلائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لم اغفر من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بتلائی ہم پڑھتے ہیں سب، اور یہ دعا بہت اعلیٰ درجے کا استغفار ہے۔ بڑے بڑے نبیوں سے جب کوئی ہلکی سی چوک ہو گئی تو انہوں نے اللہ کے سامنے فوراً جو استغفار کے کلمے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی، ایک دانہ کھا گئے تو حضرت آدم نے دعا فرمائی، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہمارے سے جو ہے اپنی جانوں پر ظلم ہو گیا، غلطی ہو گئی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں اپنے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ، تیری ذات پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، مجھے جو ہے معاف فرما دے۔ قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء کے تعلق سے اس طرح کے کلمات وارد اور صادر ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں،
اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رویا کریں، گناہوں کو یاد کر کر کے۔ ایک حدیث میں ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت بہت عجیب ماحول ہے، پریشانیوں کا ماحول ہے، فتنوں کا ماحول ہے، مجھے آپ بتلا دیجئے فتنوں کے ماحول میں کیسے نجات ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ دیکھو اپنی زبان پہ جو ہے کنٹرول رکھو، زبان سے زیادہ باتیں مت کیا کرو، اور دوسری بات فرمائی کہ بے وجہ اور بلا وجہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کیا کرو، اور تیسری بات فرمائی اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے رویا کرو۔ ہم لوگ جو ہیں اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے تو بیان کرتے ہیں کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، اگر گناہ ہو گیا علماء نے لکھا ہے اس گناہ پر لوگوں کو گواہ مت بناؤ۔ خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو گیا، اب اس گناہ کے چرچے لوگوں میں مت کرو، ورنہ قیامت کے دن جن لوگوں کے سامنے آپ نے اپنے گناہوں کے چرچے کیے ہیں وہ بھی اس گناہ کے بارے میں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے اگر آپ سے زندگی میں گناہ ہو گئے، گناہ سرزد ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سے چپ چاپ معافی مانگے، اور اگر وہ بندوں کے حقوق ہیں، بندوں سے جڑے ہوئے ہیں، بندوں سے ان کا تعلق ہے، تو بندوں سے اپنی معاملے داری صاف رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 34 ہو رہا جو والی، تو اس لیے جو ہے ہمیں جی 37 کو، تو ہمیں جو ہے توبہ گناہ اگر ہمارے سے ہو جائے اس پر ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں، اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، گناہ میرے سے ہو گئے ہیں، اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو نے مجھے رسوائی سے بچا لیا۔ یہ نہ کریں کہ اس کا چرچا کریں کہ بھائی میرے سے گناہ ہو گیا۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز قضا ہو جائے، نماز قضا ہو جائے تو اس کو چاہیے وہ قضا نماز اپنے گھر ادا کرے۔ اگر قضا نماز مسجد میں ادا کرے گا تو یہ ایک طرح کے گناہ کا اظہار ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کی بات ہے، اللہ کی رحمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ ہم کر رہے ہیں اور اللہ نے کہہ رہے ہیں کہ چپ چاپ میرے سے نمٹا لو معاملہ، اب لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو رسوا مت کرو۔ یہ اللہ کا نظام ہے اور یہ اس امت کے ساتھ اللہ نے خاص رکھا ہے، ورنہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی آدمی گناہ کرتا تھا تو کوئی جو گناہ اس نے رات میں کیا تو صبح کو پلیٹ لگ جاتی تھی اس کے گھر کے دروازے پہ کہ رات اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ اگر آج بھی ہمارے زندگی کے تعلق سے، گناہوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پلیٹیں لگوائیں تو ہم اور آپ سوچیں کہ جو لوگ پاکیزہ اور پارسا اور نیک اور دیندار اور ذمہ دار بنے پھرتے ہیں، جب ان کے گھروں میں اور ہمارے گھروں میں پلیٹیں لگیں گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو پردے میں رکھا ہے، اور اللہ چاہتے بھی ہے کہ پردوں میں رکھو، اللہ چاہتے بھی ہے کہ تمہارے گناہ پردے میں رہیں، کسی کے سامنے نہ کہو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے خاص طور سے یہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دعا کی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے جو ہے نا قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ جب اللہ نے یہاں چھپا لیے، اللہ سے یہ بھی دعا کرو اللہ مجھے قیامت کے دن بھی رسوا نہ کرنا، وہاں اولین و آخرین کے سامنے میرے گناہوں کے پردے کو چاک مت کرنا کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا، اس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، ایسا نہ کرنا۔ اس لیے یہ زندگی کا معمول بنا لیں اپنی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہترین بات یہ ہے کہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لیا کریں، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لیا کریں۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا ہر عزم نماز میں کام کرتا ہے، کوئی عزم ایسا نہیں جو نماز پڑھتے ہوئے حرکت میں نہ آتا ہو، اور انسان کا ہر عزم ہے جو گناہ کر دیتا ہے۔ جب آپ ہر عزم کو نماز میں لگا لیں گے
اور توبہ کی نیت سے آپ نماز پڑھیں گے تو گویا یہ ایسا ہے جیسے آپ کے بدن کے ہر عضو نے اللہ کے سامنے توبہ کر لی۔ اس لیے 2 رکعت موقع لگا کر صلاۃ توبہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ جو گناہ ہوئے ہیں اللہ ان کو ہمیں معاف کر دے، ہمارا معاملہ دنیا ہی کے اندر جو ہے صاف شفاف ہو جائے، تاکہ آخرت کی پکڑ سے، آخرت کے معاوضے سے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما سکے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ امت جو ہے اپنی معاملے داری کو بالکل صاف رکھے۔ کچھ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے بچانا اچانک کی موت سے، ایک دم موت نہ آئے مجھے۔ حضور دعا کر رہے ہیں اور ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے ایک دم موت نہ آئے۔ محدثین نے لکھا کیوں حضور نے یہ دعا کیوں فرمائی کہ اللہ اچانک کی موت سے بچانا؟ فرمائی اس لیے فرمائی اچانک کی موت میں آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اچانک کی موت میں آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور خدا نخواستہ اگر بغیر توبہ کے چلا گیا تو معاملہ بڑا اہم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک روایت بڑی زبردست فرمائی، ارشاد فرمائی، اور اس کو میں بار بار بیان کرتا ہوں، ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے وہ روایت۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی زندگی کا معاملہ کسی بھی طریقے کا جڑا ہوا ہو، اللہ سے تعلق ہو اس کا یا بندوں سے ہو، اللہ سے تعلق کی بات یہ ہے ہماری زندگی کی نمازیں چھوٹی ہوں، روزے چھوٹے ہوں، ہماری عبادت میں کوتاہی ہوئی ہو، اس کو اپنی زندگی میں پوری کر لیں، قضا نمازیں پڑھیں، قضا روزے رکھیں۔ اور بندوں کا جو معاملہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پورے معاملے داری کو ایک کاغذ پر نوٹ کر کے رکھو۔ میری امت کا کوئی آدمی 3 راتیں ایسی نہ گزارے کہ اس کی سارے معاملے داری اس کے کاغذ پہ لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ پورے کاغذ پہ لکھو، اور اپنا ایک ہمراز، جو یہ حدیث میں نہیں ہے بات ہمراز والی، یہ الگ سے بتا رہا ہوں، چاہے وہ بیوی ہو یا آپ کے بچے ہوں یا آپ کا بھائی ہو، جو بھی، اس کو اس پر گواہ بنا دو، بھائی اس کا لینا ہے اور اس کا دینا ہے، ورنہ انتقال کے بعد ایسے تو بہت لوگ آ جائیں گے جو یہ کہہ دیں گے کہ جی مرنے والے پہ ہمارا قرضہ تھا۔ ایسا کوئی نہیں آئے گا کہ مرنے والے کے پیسے ہمارے تھے، ایسا نہیں آئے گا، پیسے دینے والے نہیں آئیں گے، لینے والے بہت آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔